روشن خیال لڑکی کی داستان عبرت۔ سر مولویوں کو میں نہ اللہ کے لیے دشمن سمجھتی تھی۔ میں نے اللہ کے قانون کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کیا، کھلواڑ کیا، تو میں ستائی گئی، اتنی ستائی گئی کہ دنیا کے لیے جو ہے میں روگ بن گئی۔ خدا را آپ ایسا مت کرنا۔ یہ جو پردہ ہے یہ حفاظت کا ضامن ہے، یہ جو جیکٹ کور ہے یہ آپ کی حفاظت کی ضامن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے مرض سے ہمیشہ محفوظ رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، یہ دل سے دعا ہے، کہہ دے آمین۔ یہ جو آج کا واقعہ اور سٹوری ہے وہ شاہ زیب اور فائزہ کی ہے۔ شاہ زیب جو تھا وہ بالکل سادہ سا لڑکا تھا، روشن خیالی کے اوپر جو ہے اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی نہ توجہ نہیں تھی، روشن خیالی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن دوسری طرف جو فائزہ تھی وہ روشن خیال لڑکی تھی۔ جب کالج کا وقت شروع ہوا تو شاہ زیب کو فائزہ کے ساتھ محبت ہو گئی، تو جس طرح روشن خیالی فائزہ کی تھی اسی طرح کی روشن خیالی جو ہے وہ اب شاہ زیب کی جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے۔ دونوں کو آپس میں محبت ہوئی، شادی ہو چکی ہے۔ ہمارے کچھ خواب تھے میرے اور شاہ زیب کے، جو یک دم بکھر گئے۔ خواب یہ تھے کہ ہم بھی کچھ کمائیں گے، بنائیں گے، لیکن وہ خواب بکھر چکے۔ شادی سے پہلے شاہ زیب میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور شادی کے بعد بھی اسی طرح اس سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ لیکن اچانک ایک دن مجھے شاہ زیب اپنے آفس اپنے باس کے پاس جو ہے وہ لے گیا، تو باس سے میری ملاقات شادی میں بھی ہو چکی تھی۔ لیکن جیسے میں شاہ زیب کے آفس اس کے باس سے ملنے گئی تو باس نے مجھے کہا کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر، یعنی آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی بھی جو ہے وہ یعنی آپ کے پاؤں میں گر سکتا ہے، یعنی آپ اتنی خوبصورت ہو۔ تو کہنے لگی کہ مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شاہ زیب، فائزہ اگر چاہتی ہے تو میری جو سیکٹری کی سیٹ خالی ہے تو وہاں میری سیکٹری کی خالی سیٹ کے اوپر اس کو یعنی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو فائزہ نے کہا نہیں، میں نہیں یہ کرنا چاہتی۔ تو پھر شاہ زیب نے کہا کہ سر آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیں۔ تو سر نے دعوت قبول کی، بلکہ کھانے کے اوپر بلایا گیا۔ تو جب سر کھانے کے لیے گھر میں آئے تو پھر میری طرف ٹکی ٹکائی نگاہوں کے اندر دیکھنے لگے، تو مجھے پھر سمجھ لگ گیا کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے شاہ زیب سے بھی بات کی، لیکن شاہ زیب نے میری بات نہیں مانی۔ شاہ زیب کسی کام کے لیے تھوڑا سا باہر گیا تو شاہ زیب کا جو باس تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ گاڑی، بنگلہ، پیسہ یہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، یعنی آپ جب چاہیں تو شاہ زیب کے ہاتھ کے اندر گاڑی بھی آ سکتی ہے، بنگلہ بھی آ سکتا ہے، پیسہ مال دولت بھی آ سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کچھ سمجھی نہیں، بس آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے میرے ساتھ کچھ راتیں گزارنی ہوگی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب میں نے بات نہ مانی، ہفتہ جو ہے وہ ہمارا نارمل جو ہے وہ گزرتا رہا، تو اچانک ہفتہ جب گزر گیا اس کے بعد شاہ زیب کے اوپر غبن کا جو ہے وہ یعنی الزام لگا اور آفس سے نکال دیا، بلکہ FIR بھی جو ہے وہ کٹوا دی گئی۔ تو اب سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا زیور بکا، مقدمہ نہیں ختم ہوا، پھر ہماری مختلف چیزیں بکیں،
मुकदमा नहीं ख़त्म हुआ, घर भी बिक गया, मुकदमा नहीं ख़त्म हुआ। शाहज़ेब की माँ एक दिन मेरे पास आई कि देखो फ़ाइज़ा, शाहज़ेब को बचाना जो है वो आपके हाथ के अंदर है, आप बात मान लो, शाहज़ेब बाहर आ जाएगा। माँ की ममता थी, शायद मजबूर थी, तो मैंने बात मानी। रोशन ख्याली थी मेरे ऊपर, तो जैसे शाहज़ेब के बास की मैंने बात मानी, शाहज़ेब के बास ने पहले मेरे साथ, फिर आगे अपने दोस्तों को जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया। तो अब मेरी बस हो चुकी थी। शाहज़ेब छूट के बाहर आ जाता है, शाहज़ेब को पता चलता है, तो शाहज़ेब तो बाहर आ गया, लेकिन मैं दर बदर हो गई। आते ही उसने मुझे तलाक दे दी। यहाँ अब आप बताएं, कसूर शाहज़ेब का है, फ़ाइज़ा का है, या उसके बास का है, या उसकी माँ का है? तो इसलिए ये अचानक सर आज मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन। तो मैंने कहा कि आपको ये वाक़या सुनाऊं, जो मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, वो इस चीज़ की से जो है वो बच सकें। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने अल्लाह की जो बात जो है वो टाल दी, उसको ना माना, तो मैं सताई गई, इतनी सताई गई कि दुनिया के लिए जो है वो रोग की मिसाल बन गई। खुदारा ये जो पर्दा है ये आपकी हिफाजत का ज़ामिन है, ये जो जैकेट कवर है ये आपकी हिफाजत का ज़ामिन है। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का फ़ैसला है, ना कि इसको मौलवियों का मसला समझिए। मुझे उम्मीद है कि ये वाक़या स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।